شجیر میمن صاحب کی کل ایک ٹویٹ آئی ہے، خان کے پیچھے یہودی لابی کام کر رہی ہے۔ عمران خان کے انجام سے ڈر جائیں، بھٹو والا حال تو نہیں ہوگا نا خان صاحب کا؟ یہ ایک خطرہ موجود ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے گھٹیا آدمی میں نے زندگی کے 59 ایئر میری ایج ہے، 59 ایئر میں نے اس سے زیادہ گھٹیا آدمی نہیں دیکھا، میں نے اس سے زیادہ غلیظ آدمی نہیں دیکھا، میں نے اس سے زیادہ بے شرم آدمی نہیں دیکھا، میں نے اس سے زیادہ چھوٹا آدمی نہیں دیکھا۔ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، کمزور ترین گورنمنٹ ہے، وہ ایک جعلی مینڈیٹ پہ آئی ہیں، کھلی ایک دھاندلی ہے۔ جعلی چیز اصل کیسے نکل آئے گا؟ شر سے خیر برآمد نہیں ہوتا۔ آپ نے یہاں پہ ڈاکوؤں سے ووٹ لیتے ہیں، آپ چوروں سے ووٹ لیتے ہیں، آپ بطاخوروں سے ووٹ لیتے ہیں۔ 4 بندوں کے بتایا گیا تھا کہ انہوں نے پارٹی کو خراب کیا۔ فیصل حسن چوہان اس نے بڑی پنجابی میں کہوں تو اس نے بڑی بکواس کی خان صاحب کے بارے میں۔ جہاں پولیٹیکل پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سمجھ لیں وہ سارے غلام ہیں، وہ لوگ تو قابل معافی نہیں ہے، دوزخ خرید سکتے ہیں غیر جمہوری جنت بھی ہمیں نہیں منظور۔ ہمارے مخالفین کے پاس کوئی امید نہیں رہی الیکشن میں۔ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب زمانہ، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حفصہ ملک۔ آج پی ٹی آئی کا بہت بڑا نام میرے ساتھ موجود ہے، جمشید چیمہ صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کیسی ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کا کب دور آئے گا، کب ہم دیکھیں گے پی ٹی آئی کھل کے میدان میں آئے گی؟ پی ٹی تو ہر وقت میدان میں ہے، چاہنے والوں کی خواہش یہ ہے کہ پی ٹی اندر بڑھ جائے۔ نہیں ہم یہ نہیں چاہتے، لیکن یہی ہے نا کہ کنٹینرز لگا دیے جاتے ہیں، اجازت ملتی ہے، اجازت چھین لی جاتی ہے، اس طرح کنٹینرز لگائے جاتے ہیں۔ 6 بجے کا ٹائم، ویسے کوئی بات تھی، ویسے ایک بات ماننے والی ہے، کوئی ٹائم پہ چیز نہیں ہوتی، لیکن کنٹینر ٹائم سے اٹھائے جاتے ہیں، لائٹیں ٹائم سے بند کی جاتی ہیں۔ اصل میں آپ تھوڑا دل پہ لے گئی ہیں، میں نے آپ کا ذکر ہی نہیں کیا، میں کنٹینر والوں کا ذکر کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اندر بڑھ جائیں، تو ہم تو میدان میں ڈیفینیٹلی پی ٹی اے میدان میں ہے۔ دوسرا آپ نے لفظ بولا کہ پی ٹی اے کا کب دور آئے گا۔ پولیٹیکل پارٹی کا دور وہ ہوتا ہے جب اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا سب سے اچھا دور ہے وہ جو پیک ہے ہماری، کہ جو لوگ سب سے زیادہ پسند، مطلب 8 مئی کو الیکشن ہوا، ہمیں بہت سارے لوگوں نے ووٹ ڈالا، بے تحاشا لوگوں نے، آلموسٹ 65% ووٹ میں بڑھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد ہمارا ووٹ کو 15 سے 20% بڑھ چکا ہے۔ سو اس وقت تک پیک ہے ہماری، آگے فردر کتنی بڑھتی ہے، کتنے پرسنٹ ہم آگے جاتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پاکستان کی ہسٹری میں یا شاید کوئی نون ہسٹری جو قریب ہے دنیا کی، اس میں اس وقت ہم سب سے پاپولر پارٹی ہیں دنیا کی۔ وہ تو ہے۔ مجھے یہ بتائیں، شجیر میمن صاحب کی کل ایک ٹویٹ آئی ہے، انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ خان کے پیچھے یہودی لابی کام کر رہی ہے، کتنی سچائی ہے اس میں؟ دیکھیں، پاکستان میں ایک رواج تھا یا ایک کلچر تھا، ایک بنی ہوئی تھی، یو کین سے کہ روٹین بھی تھی، کہ لوگ جب بھی کبھی اسرائیل چھوٹے موٹے ظلم کرتا تھا فلسطینیوں پہ، تو یہاں پہ جلوس نکلتے تھے، کشمیر کے حوالے سے جلوس نکلتے تھے۔ اس بار آپ کہہ لیں کہ لاکھوں لوگ اس نے مار دیے، لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، اور غزہ سارا جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا گیا، تو پاکستان میں کسی کو احتجاج کی اجازت نہیں ملی، اور جب اجازت نہیں ملی تو اجازت نہ دینے والے کون ہیں؟ یہ شرجیل میمن کی پارٹی ہے، مریم نواز کی پارٹی ہے، بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی پارٹی ہے حکومت میں، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہے حکومت میں، اور نواز شریف کی پارٹی ہے حکومت میں۔ لہٰذا اگر کوئی یہودی ایجنٹ ہیں تو وہ یہ ہیں، کیونکہ کبھی ایسا پرانے دور میں، فوجی دور بھی رہے ہیں اس میں، اس ملک میں ہمارا دور بھی رہا ہے، اس ملک میں مختلف گورنمنٹس رہی ہیں، کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا۔ اٹ نیور ہیپنڈ۔ اس کا مطلب میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ڈومینیشن ہے یا ایک انفلوئنس ہے یہودی لابی کا، وہ پاکستان میں اس وقت پیک پہ ہے، اور دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، کمزور ترین گورنمنٹ ہے یہودی لابی کے سامنے، کہ ان کے لیے اس کو یہودی لابی کو خوش رکھنا اتنا ضروری ہے کہ جس بندے نے بھی احتجاج کرنے کی کوشش کی، وہ کوئی چھوٹی تنظیم تھی یا بڑی تنظیم تھی، یا ایون انڈیویجول کوئی تھا، کوئی اکیلے فرد نے، مطلب جیسے سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی والے، تو وہاں جس طرح لوگوں کو روندا گیا، جس طرح گاڑیاں چڑھائی گئیں ان پہ، جس طرح لوگ گرفتار ہوئے، جس طرح آج کل بھی ہو رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو فکری مغالطہ تھا کہ یہودی ایجنٹ کون ہے، تو فکری مغالطہ دور ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان کی آپ نے بات کی کہ مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملانا ٹھیک تھا یا غلط فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا؟ نہیں، آپ نے سیاست میں لوگوں کو انگیج رکھنا ہوتا ہے،
انگیج کرنا ہوتا ہے. سو مولانا فضل الرحمان حکومت میں نہیں تھے, تو اپوزیشن میں آپ نے ہر پارٹی کو انگیج کرنے کی یا انگیج رکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کو بھی کر سکتے تھے آپ. نہیں, پیپل پارٹی حکومت میں ہے, پیپل پارٹی حکومت ہے. پیپل پارٹی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ پہلے, پیپل پارٹی اس وقت لوگوں کا استحصال کر رہی ہے, اس کا استحصال پیک پہ ہے. وہ ایک جعلی مینڈیٹ پہ آئے ہیں, انہوں نے سارا کراچی ہارا ہوا ہے. زاہری صاحب تو ہاتھ ملانا چاہ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ. اعتزاز احسن کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو دعوت دو. آپ کیسے کہہ سکتے؟ جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر میرے گھر میں کوئی خدا نخواستہ کو چوری کر لیں اور پھر کہیں کہ میں آپ سے تعلقات رکھنا چاہتی ہوں یا میں آپ کو انگیج کرنا چاہ رہی ہوں, میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں, یا یو کین سے کہ ہمارے ریلیشن شپ ہمارے فیملی کے بڑے اچھے ہونے چاہیے آپس میں, تو بڑی فضول سی بات ہے کہ آپ کر تو چوری رہی ہیں. تو میرا اگر مینڈیٹ کسی نے چوری کیا ہے تو مینڈیٹ چوری کرنے والا مجھے انگیج کرے, کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. بالکل یہ ایک منافقت ہے, کھلی ایک دھاندلی ہے, کھلی ایک یو کین سے کہ پاکستان کے آئین کے خلاف, پاکستان کا آئین چوری کرنا, یو کین سے ایک کیا ہو سکے, بغاوت کہہ لیں اسے, ایک غداری کہہ لیں اسے, قانون شکنی کہہ لیں, آئین شکنی کہہ لیں. سو میرے رائٹس کو لے جائے, میری زمین پہ میرے گھر پہ قبضہ کر لے اور ساتھ کہے کہ چیمہ صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, چیمہ صاحب آپ بندے بڑے اچھے ہیں, چیمہ صاحب میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں, الو کے پٹھے تم نے میری جائیداد چوری کر لی ہے, تم نے میرے اثاثے مجھ سے چھین لیے ہیں, تو آپ وہ میرا بھلا چاہتے ہیں, تو مجھے ایسے بھلے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. سو جس بندے نے مینڈیٹ چوری کیا ہے وہ اگر کہ مطلب دیکھیں, شر سے خیر برآمد نہیں ہوتی, قانون شکنی سے کبھی خیر برآمد نہیں ہوگی. سو یہ جو گورنمنٹ ہے, اس سے جو کوئی بھی احمق آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی خیر برآمد ہوگا, ہو نہیں سکتا. ایک ہے ہی جعلی چیز, تو جعلی چیز اصل کیسے نکل آئے گا؟ ارے سر مجھے یہ بتائیں, 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا, بہت سے لوگوں نے استعفے دیے ہیں جس میں آپ بھی تھے, آپ کی وائف بھی تھی, تو پھر ایسا کیا ہوا کہ دوبارہ پی ٹی آئی میں آنا پڑا؟ نہیں, ہم نے تو کبھی پی ٹی آئی نہیں چھوڑی اور ہم نے استعفیٰ بھی کبھی نہیں دیا. بیسیکلی تو آپ کہہ لیں کہ ایک کوشچن یا ان کی داستان ہے جو 10% سامنے آئی ہے, 90% نہیں آئی, وہ 90% بھی سامنے آ جائے گی. تو اس طرح کی آپ کہہ لیں کسی بھی بیان کو دنیا کے کسی بھی قانون میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. جب بھی آپ کسی کے قبضے میں ہیں اور آپ پتہ نہیں ہے, معاشرے کو بھی نہیں پتہ کیا کیا ہو رہا ہے, تو اس طرح کے کسی بھی بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لہٰذا وہ اس بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب آئی پی پی میں گئے, دوبارہ خان کے اب حمایتی بن گئے, خان کے حق میں ٹویٹس کرنے, خان کے لیے آواز اٹھانا, ان کی بیگم بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ان کو واپس آنا چاہیے؟ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی تو کسی کا راستہ ہی نہیں روک سکتی کہ میرے میں نہ آئے. پولیٹیکل پارٹی کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی کا راستہ روکے کہ آپ مجھے جائن نہیں کر سکتے. اس نے ووٹ لینے ہیں, لاکھوں کروڑوں ووٹ لینے, جو بھی دینا چاہتے ہیں. اب اس پارٹی جو ہے کسی کو ذمہ داری کیا دیتی ہے, یہ ایک اہم بات ہے. پارٹی کا دل کرے گا ان کو ذمہ داری دے, فواد چودھری صاحب کو یا کسی کو, دل کرے نہ ذمہ داری دے. لیکن یہ کہنا کہ آپ ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتے, ہم میں شامل نہیں ہو سکتے, یہ بالکل فضول بات ہے. اس بات کا کوئی مطلب, دنیا کی کوئی پارٹی اس طرح کا کام نہیں کر سکتی, نہ کرنا چاہیے. سو یہاں بھی اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب پالیٹکس کو نہیں جانتا. آپ نے یہاں پہ ڈاکوؤں سے ووٹ لیتے ہیں, آپ چوروں سے ووٹ لیتے ہیں, آپ بطاخوروں سے ووٹ لیتے ہیں, آپ یو کین سے ان پڑھوں سے ووٹ لیتے ہیں, آپ نیک لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں, آپ بڑے بڑے برے لوگوں سے ووٹ دیتے ہیں, اور کسی کو نہیں آپ پوچھتے کہ آپ کس طرح کے ہیں, آپ نے ٹیکس دیا ہوا کہ نہیں دیا ہوا, آپ نے کہیں چوری تو نہیں کی ہوئی, آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے یہ ٹھیک پہنے ہوئے کہ نہیں, آپ نے صبح جو کھانا کھایا تھا لال کا تھا کہ نہیں. آپ ووٹ مانگتے ہیں ہر بندے سے. سو یہ جو جمہوریت میں آپ نے جو پارٹی ہے, پارٹی کی ذمہ داری یہ ہے, پارٹی کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ کسی کو ذمہ داری دیتی ہے کہ نہیں دیتی. ووٹ سے نہیں روک سکتی پارٹی کسی کو, نہ روکنا چاہیے. آپ نے کہا روکنا نہیں چاہیے. آپ کے اندر کے ہی بندے کہتے ہیں, آپ کے ہی پارٹی کے 4 بندوں کے بتایا گیا تھا کہ انہوں نے پارٹی کو خراب کیا. فواد چودھری, ٹھیک ہے, آپ کا بزدار صاحب, ٹھیک ہے, گل, اور آپ کا فیاض الحسن چوہان. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو میری رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے. دوسرا, میں اتفاق کروں بھی تو مطلب ان سے ووٹ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. فیاض الحسن چوہان اس نے بڑی پنجابی میں کہوں تو اس نے بڑی بکواس کی خان صاحب کے بارے میں, لیکن اگر وہ ووٹ دے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے کہ اسے رسپانسبلٹی کو ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے, اسے کوئی ایلیویشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, اسے کوئی عزت ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے, تو میں کہوں گا نہیں ملنی چاہیے. لیکن ووٹ اس کا میں کیوں نہ لوں؟ اگر میں ایک جگہ کانسٹیٹوئنسی کھڑا ہوں, اس کے گھر کے 10 ووٹ ہیں, مجھے دیتا ہے, تو میں کیوں نہ لوں گا؟
سو بیسیکلی اس بات کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو پولیٹیکل ذہن سے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے بندے ایک پیج پہ کیوں نہیں اکٹھے ہوتے, مجھے یہ بتائیں. کیسے باقی پارٹیز میں دیکھے اتفاق ہے سوائے پی ٹی آئی کے علاوہ. یہ بہت غلط بات کر رہی ہیں آپ. یہ گیریزن اپروچ نہیں ہوتی. پولیٹیکل پارٹی از ناٹ اے یونٹ, اٹ از ناٹ اے کور, اٹس ناٹ اے ڈیو کہ ایک حکم آ گیا اور ساروں نے مان لیا. پولیٹیکل پارٹی میں ہر بندے کی سوچ مختلف ہوتی ہے. ایک بات پہ سوچ اکٹھی ہوتی ہے کہ ہمارا لیڈر کون ہے اور ہمارا یو کین سے کہ جو منشور ہے وہ کیا ہے. اس منشور سے لوگ اتفاق کرتے ہیں تو پھر آتے ہیں اس پارٹی میں. باقی بہت ساری چیزوں میں ان کا اختلاف ہوتا ہے, آپس میں اختلاف ہوتا ہے, مقابلہ ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے, مارداڑ ہوتی ہے. تو اس بات سے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر منشور پہ لوگ اتفاق کرتے ہیں, دیٹس اٹ. سو یہ کوئی نہ یہ کور ہے, نہ یہ یونٹ ہے, نہ یہ ڈیو ہے, نہ یہ کوئی گیریزن ہے کہ جس میں لوگوں کی ایک ہی سوچ ہوگی, لوگ ایک ہی لائن پہ چلیں گے. سو گیریزن اپروچ کو کبھی پالیٹکس میں نہ لے کے آئیں. یہ پولیٹیکل پارٹی کی طاقت ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی کی ویکنس نہیں ہے. جہاں پولیٹیکل پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے, سمجھ لیں وہ سارے غلام ہیں, سمجھ لیں وہ سارے مٹی کے بنے ہوئے کھلونے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے, بڑھاوے ہیں. جہانگیر ترین نے بھی اسی لیے ان سب کو خریدا تھا نا, کہ ان کے پاس ووٹ زیادہ ہیں. فواد چودھری صاحب ہو گئے, آپ کے سیکٹری جو انفارمیشن سیکٹری تھے مراد راز, ان کو بلایا تھا. تو ان کو یہ تھا نا کہ ووٹنگ ان کی زیادہ, لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن سپورٹ تو ساری خان کو تھی. لوگ نہیں دیکھیں, اس میں آپ کہہ لیں کہ کچھ لوگوں کی تو کوئی ایسی خدا نخواستہ بڑے یہ بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. میں سمجھتا ہوں بعض لوگ تو کمپرومائز تھے اس لیے کہ انہوں نے شاید اپنی وزارت کے دوران یا کہیں نہ کہیں کوئی ایمبیزلمنٹ, کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں جو ان کا پریشر تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ تو قابل معافی نہیں ہیں. پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ دوسری پارٹی میں چلے گئے, اسی پارٹیوں میں چلے گئے, وہاں جا کر انہوں نے پرفارم کرنے کی کوشش کی, وہ بھی ڈیفینیٹلی لوٹے تھے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ تھے جیسے پہلے اسد عمر کی بات کر لیں ہم, اور بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے کہ مطلب ڈار برادرن کی بات کر لیں ہم, وہاں بات کر لیں علی جو ہے اوان, ان کی بات کریں, وہ اس طرح مختلف لوگ تھے. یو کین سے کہ ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر تھے پنڈی والے, ان کی بات کر لیں. بہت سارے اس طرح کے لوگ تھے, کم از کم کوئی 30-40 لوگ ہوں گے, 20-25 لوگ ہوں گے اس طرح کے. مین لوٹے جو تھے وہ تو پہلے نکل گئے جب آپ کہہ لیں کہ جولائی میں الیکشن ہوا تھا صوبائی اسمبلی کا, جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا عمران خان صاحب کے خلاف اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا بزدار کے خلاف. تو لوٹے تو اس وقت چلے گئے تھے, جو جینون لوٹے تھے وہ چلے گئے. پھر اس کے بعد بھی کچھ لوگ گئے جن پہ آپ کہہ لیں کو پریشر تھا یا کمپرومائز تھے. بہت سارے لوگ ایسے کہ جو آپ کہہ لیں سیاست سے پیچھے ہٹنا پڑا ان کو, لیکن انہوں نے کوئی آپ کہہ لیں کہ پارٹی کے خلاف کام نہیں کیا, کسی پارٹی میں گئے نہیں ہیں, تو ان کی مجبوریوں کو تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. سو تیسری بات کہ جو لوگ گئے بھی تھے ان کے بھی ووٹ کو کیوں آپ انکار کرتے ہیں؟ اگر آپ ووٹ کو انکار کرتے ہیں تو پھر آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں, پھر آپ عقل کی بہت شدید کمی ہے. سو آپ تھوڑی سی عقل خرید لیں, کہیں سے کوئی ٹیکہ لگوا لیں, انجیکشن لگا لیں, کوئی گڑ کھا لیں عقل والا. کوئی یہ نہیں کہ طریقہ کہ آپ ووٹ کو انکار کریں. ووٹ کو انکار کسی کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں ذمہ داری عمران خان کا پریروگیٹو ہے, وہ کس کو ذمہ داری دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے. تو ذمہ داری نہ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے کا قصور ہے, تو جس کا قصور ہے اس کو ذمہ داری نہ دیں, جس کا قصور نہیں اس کو ذمہ داری بھی دے دیں. ٹھیک ہے, لیکن ووٹ کو تو کبھی انکار نہ کریں. یہ تو پالیٹکس کی روح کے خلاف ہے, اسپرٹ کے خلاف ہے. آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ اگر کوئی آپ کو آفر کرائے, اپوزیشن پارٹی آپ کو آفر کرواتی ہوں گی, تو آتا نہیں کہ یار ایک دفعہ جوائن کر لیتا ہوں, جو کیسز ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے, سکون آ جائے گا لائف میں؟ کبھی مائنڈ میں نہیں آتا؟ نہیں, ہمارے سامنے تو دیکھیں, ہمارے سامنے تو اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں ہی ہے نا جی. ہمیں کہا گیا کہ 2 MNA کی سیٹیں لے لیں, ایک اسپیشل سیٹ لے لیں, ایک ویسے جی لے لیں. ٹھیک ہے, کسی سے تو بات کی بات ہے, کسی تو بڑی چھوٹی بات ہوتی ہے نا, بیسک بات تو وہ ہوتی ہے. تو ہم نے نہیں لی. ٹھیک ہے, اور میں سمجھنا ہاں صرف ہم نہیں ہیں, اس طرح کے کچھ لوگ ہیں پارٹی میں جنہوں نے نہیں لی. ٹھیک ہے, جن کے لیے عمران خان کا نظریہ زیادہ اہم تھا, ہمارے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں. سو یہ لالچ والی جو بات ہے ہماری, دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے جمہوری دوزخ خرید سکتے ہیں, غیر جمہوری جنت بھی ہمیں نہیں منظور. ٹھیک ہے, اور ہمیں ایسی جنت بھی منظور نہیں جو عمران خان کے بغیر ہو. ہم سیاست میں آئی اسی کے لیے تھے, اسی کے ساتھ ہی رہیں گے. ٹھیک ہے, وہ اس کی سیاست ہے تو ہم ہیں, اس کی سیاست نہیں ہے تو ہمیں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کاروباری لوگ ہیں. اچھا مجھے یہ بتا دیں, بشرا بی بی باہر آ گئی, ان کی بہنیں بھی باہر آ گئی, خان صاحب کب تک ہے امید کے باہر آ جائیں گے؟ دیکھیے پاکستان کی سیاست میں ایک امبیلنس کریٹ ہو گیا, بیلنس خراب ہو گیا پاکستان کی سیاست کا.
پاکستان کی سیاست میں وہ مطلب وہ 35 45 55 اس طرح کو 38 48 52 اس طرح کی سیاست آتی تھی. اب پاکستان کی سیاست چلے گی 80-20 پہ. عمران خان 80% ہے, باقی سارے لوگ 20% ہے, یہ 75-25 کہہ لیں میکسیمم. اب جو اپوزیشن ہے یا اس وقت بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں فارم 47 والے ہیں, جو یہ استحصالی طبقات اس ملک کے, استحصالی طبقات کے لیے سیاست میں یا آپ پہلے الیکشن میں کوئی ہوپ نہیں رہی. اور یہ بات بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں اس بات پہ کہ یہ بڑا مزہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی خطرہ ہے پاکستان کی سیاست کو یا پاکستان کی جمہوریت کو. اسی بات سے سب سے زیادہ خطرہ ہے کہ ہمارے مخالفین کے پاس کوئی امید نہیں رہی الیکشن میں, لہٰذا ان کا سارا زور چلا گیا, ان کا سارا فوکس چلا گیا تشدد پہ, ان کا سارا زور چلا گیا لوگوں کے کاروبار خراب کرنے میں, لوگوں کو ڈرانے میں, اپنے لوگوں کو نوازنے میں. لہٰذا یہاں رول آف لا کی, قانون کی, آئین کی تو ساری دھجیاں اڑ گئیں. لہٰذا یہ جو عمران خان کی رہائی ہے اس کی بھی لیٹ ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح کوئی ایسا بندوبست ہو جائے جس سے لوگ ڈر جائیں, جس سے لوگ عبرت پکڑیں, ہم سے خوف زدہ ہو جائیں, لوگ یو کین سے کہ عمران خان کے انجام سے ڈر جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں اور ہمیں یہ بدماشی حرامزدگی کرنے دیں. بھٹو والا حال تو نہیں ہوگا نا خان صاحب کا؟ کر نہیں سکتے. وہ اور دور تھا, آج کا اور دور ہے. دوسرا یہ کہ ہونے سے پہلے پتہ چل گیا کہ اس بات کے امکانات ہیں. اور تیسری بات یہ کہ بھٹو بڑے کنٹروورشل آدمی تھے. بھٹو کے خلاف بھی بہت سارے لوگ تھے. بھٹو نے ملک توڑنے میں ایک پارٹنر بنے. پھر بھٹو کی جو گورنمنٹ تھی بڑی فسطائی گورنمنٹ تھی, فسطائیت اس میں بہت زیادہ تھی. انہوں نے رول آف لا پہ حکومت نہیں کی, جاگیردارانہ ذہن تھا ان کا ایک. سو بیسیکلی بھٹو کے دشمن بھی اتنے ہی طاقتور تھے اور اتنے ہی دشمن تھے. عمران خان کا کوئی ایسا طبقہ نہیں پاکستان میں جو طبقہ عمران خان کو پسند نہیں کرتا. ہم تو کبھی اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں, سامنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اسپیچ سننے کے لیے, انہیں مولوی ہوتے ہیں, ان میں بڑے بڑے لبرل لوگ ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, ان پڑھ بھی ہوتے ہیں, ان میں شیعہ بھی ہوتے ہیں, سنی بھی ہوتے ہیں, اہل حدیث بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. مطلب عمران خان پہلا لیڈر ہے پاکستان کا کہ جس کو کچھ طبقات کی حمایت حاصل نہیں ہے. اس کو تاجر کی حمایت بھی اتنی ہی حاصل ہے جتنی اس کو کسان کی حمایت حاصل ہے. اس کو پروفیسر کی بھی اتنی ہی حالت ہے جتنی سائنسدان کی یا سیاستدان کی, ایک بچے کی, بوڑھے کی, خواتین کی. مطلب طبقات, اب یو نیم اینی طبقہ, کہ یہ فلاں طبقے میں عمران خان کی حمایت کیسی ہے. تو پاکستان میں کوئی طبقہ ایسا نہیں جہاں عمران خان کی حمایت جو ہے وہ لیڈ نہیں کر رہی. سو اس طرح کا خوش قسمت آدمی پاکستان میں پہلی بار پیدا ہوا ہے. لہٰذا یو کین سے کہ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کی رہائی لیٹ ہو رہی ہے, اور یہ ایک خطرہ موجود ہے کہ یہ فردر ڈیلے نہ کرے ان کی رہائی کو. ادروائز کوئی قصور تو نہیں ہے ان کا, ان پہ کوئی کیس تو بنتا ہی نہیں ہے, ان کا اندر رہنا تو بنتا ہی نہیں ہے, فسطائیت ہی ہے. اور جو امید ہے جلدی ان کے باہر آنے کی وہ عدالتوں سے ہے. عدالت میں جو ایک بندہ گیا ہے بڑا بدبخت آدمی تھا, میں اسے ترین کہتا ہوں. وہ غلیظ ترین آدمی تھا, وہ ایک کرپٹ ترین آدمی تھا, وہ ایک حقیر ترین جسے کہہ لیں, ایک ایسا آدمی جو سب سے زیادہ احساس کمتری ہے, ایسا جسے کوئی معاشرے نے کوئی زیادتی کی ہوئی ہو اور وہ معاشرے سے انتقام لے رہا ہو. مطلب قاضی فائز عیسیٰ سے گھٹیا آدمی میں نے زندگی کے 59 ایئر میری ایج ہے, 59 ایئر میں نے اس سے زیادہ گھٹیا آدمی نہیں دیکھا. سو مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا سزا ہے, لنڈن وہ بھی تو مجھے نہیں پتا اس کی کیا سزا ہے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں, مجھے بار بار میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سے زیادہ گھٹیا آدمی نہیں دیکھا, میں نے اس سے زیادہ غلیظ آدمی نہیں دیکھا, میں نے اس سے زیادہ بے شرم آدمی نہیں دیکھا, میں نے اس سے زیادہ چھوٹا آدمی نہیں دیکھا. سو اس پورے معاشرے کا فیبرک خراب کر گیا. وہ استحصالی طبقات کا پارٹنر بنا, استحصالی طبقات کو لیڈ کرنے والا بنا. تو اس کے جانے کے بعد ہمیں امید ہے کہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی بات کی کہ ہم امید کرتے ہیں کہ بہتری آئے گی, ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا اور خان صاحب جلدی چھوٹ کے باہر آئیں گے, عوام میں آئیں گے, جو ان کے چاہنے والے جو انتظار کریں, جو کہ اس پارٹی کو سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے ویژن کو لائک کرتے ہیں. اپنی میزبان کو اجازت دیں, پھر حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ. اللہ حافظ.